ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ناموں میں سے اس کا ایک نام الحکیم، حکمت والا ہے، بہترین فیصلے کرنے والا، ہر عیب ہر نقص کے بغیر فیصلے کرنے والا. اللہ کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، ظلم اس کی ذات کو زیبا نہیں ہے، اس کی لائق شان نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے. 94 ٹائم الحکیم قرآن پاک میں آیا ہے اور اکثر جگہ پر یہ العزیز کے ساتھ آیا ہے. الحکیم کی صرف العزیز کے ساتھ آئی ہے، کبھی کبھی خبیر کے ساتھ اور باقی صفات کے ساتھ بھی آئی ہے. اللہ رب العزت کی حکمت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک اس کا ہر فیصلہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمارے ایمان میں نہیں آئے گا، ہمارے یقین میں نہیں آئے گا، اس کو قبول کرنا مشکل ہو جائے گا. قبول کرنا، ایکسپٹ کر لینا ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو فرمانبردار کر دیتا ہے. سورہ سعد میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، آسمانوں اور زمین کے بیچ میں جو کچھ ہے وہ ہم نے باطل، بے فائدہ، بے مقصد نہیں بنایا. یہ گمان تو صرف کافر کرتے ہیں کہ شاید کوئی چیز بغیر وجہ کے مقصد کے ہو سکتی ہے. ایمان والے یہ گمان ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کچھ بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے. پھر ایسے ہی کافروں کے لیے ہلاکت ہے اور آگ کا گھڑا ہے. اللہ رب العزت نے کسی چیز کو سفید پیدا کیا، کسی کو سیاہ کیا. ہر چیز، اس کی رنگ، اس کی شکل، اس کا سائز، یہ اللہ رب العزت نے صرف انسانوں میں نہیں، جانوروں میں، پرندوں میں، ہر چیز میں، درختوں میں، پھولوں میں، پتوں میں جو کلر کمبینیشن اللہ نے بنایا وہ صرف اور صرف ڈیکوریشن، نظر کو اچھا لگنا، اپنے اندر ایک سبب نہیں رکھتا، ایک سبب نہیں رکھتا. میں اور آپ خوبصورت چہرے کو صرف نظر سے دیکھتے ہیں بس کہ یہ بندہ خوبصورت ہے، نہ اس کا اگلا، نہ پچھلا، نہ اس کی سیرت، نہ اس کا کردار، نہ اس کے افکار، کسی چیز کو آگے دیکھتے سوچتے ہی نہیں. اللہ کے حکمت کی وسعت یہ ہے کہ اس نے جس کائنات کے جس ذرے کو جو رنگ دیا ہے، جس جانور کو جو رنگ دیا ہے، جو رنگ سورج کو دیا ہے، جو رنگ چاند کو اور آسمان کو دیا ہے، صرف آسمان کا رنگ سیاہ ہوتا، سیاہ، دل کو خوف آتا، کسی گہرے رنگ کا ہوتا. ہر وقت ماحول میں بادل چند لمحے ایک دن بادل چھائے رہے نا تو دن ایسے ہوتا ہے کہ اس دن پورا دن کیفیت ہی مختلف ہوتی ہے. رب العزت نے کائنات کی کسی چیز کا رنگ اور شکل، اس کے پیش نظر ایک چیز، دو چیزیں نہیں، انگنت حکمتیں، انگنت اسباب. ابھی تک دنیا
اپنی اپنی عقل اور جدت اور سائنس اور کسی بھی قسم کی علم اور عقل کے ساتھ مل کر بھی اللہ کی حکمتوں کو پانے کی کوشش کرتی ہے نا، تو اس کا اتنا سا حصہ سمجھ میں آتا ہے۔ 20 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے ایک نیا علم لے کر انسان اٹھتا ہے اور وہ اپنی عقل کے مطابق ریسرچ کرتا ہے۔ وہ اللہ کی تفسیر آیات کی، ایک آیات کونیہ ہے، ایک آیات شریعہ ہے۔ آیات شریعہ اللہ کے احکام، وہ بتا دیتا ہے کہ وضو کرنے کے یہ فائدے ہیں، وہ بتا جاتا ہے سجدہ کرنے کے یہ فائدے ہیں، وہ بتا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کام کو ایز اٹ از اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے تو یہ فائدے ہیں۔ وہ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی گزر جائے گی قیامت تک اس سب حکمتوں کو جاننے کے باوجود، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پردے اٹھائے گا، یہ حکیم یہ کام کرتا ہے، اس کی حکمتوں کو اس دن سمجھیں گے۔ اچھا یہ ظلم جو مجھ پر ہو رہا تھا اس کی کتنی بڑی حکمت اور خیر تھی، اس کے پیچھے چھپے اتنے اسباب تھے۔ میرے گھر کی چوری ہو رہی تھی اور کسی کا پیٹ پل رہا تھا، میرا نقصان ہو رہا تھا کسی کا فائدہ ہو رہا تھا۔ میں یہ حکمتیں پوری زندگی کی تاریخ اور اگلا اور پچھلا علم اکٹھا کر کے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک دنیا اللہ کی ایک حکمت کو بیان کرتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، آتی رہے گی، جاتی رہے گی۔ اللہ کی حکمتوں کی وسعت کو وہ پورا نہیں کر سکتے۔ اس نے سفید رنگ کو بغیر وجہ کے سفید نہیں بنایا، اس نے سیاہ کو بغیر وجہ کے سیاہ نہیں بنایا، اس نے سانپ کو پھنکار اور جو خوف دیا، اس نے جس جانور کے حوالے سے جو چیز، ہم سب دنیا میں بکری سوفٹ ہے، سب کو سوفٹ لگتی ہے، ہرن سے کوئی خوف زدہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا موسٹلی۔ اور اسی طرح جو سانپ کا خوف ہے اللہ نے دلوں میں رکھا، کوئی چاہ کر بھی اس خوف کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ سب چیزیں اسی حکمت والے کی حکمت کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ وہ جو کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے، مصلحت سے کرتا ہے اور وجوہات سے کرتا ہے۔ ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ اس حکمت کو پر ایمان لے آئے، اس کی رضامندی، اس کی عطاؤں پر ایمان لے آئے۔ اللہ جو تو کر رہا ہے نا وہ بہترین ہے، میری عقل اس تک نہیں جا رہی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، وگرنہ تو کچھ بھی بے فائدہ نہیں کرتا۔ ایمان والوں کی صفت اللہ بیان کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر ہر حال میں کرتے ہیں۔ وہ کون سا ذکر ہے؟ وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں بس ہر وقت۔ کیا ہم نے تسبیح کو ذکر سمجھ رکھا ہے؟ وہ اللہ کی کائنات کی ایک ایک چیز سے، آپ نے وہ حدیث سنی، ایک بچے نے مجھے سوال بھیجا کہ آپ سے نے فرمایا ولی اللہ وہ ہے جس کو دیکھے تو رب یاد آ جائے، رب یاد آ جائے۔ یہ سننے والے جتنے بھی لسنر ہیں موبائلز پہ، اس میں میرے بھانجیاں بھانجے کچھ لوگ قریبی ہیں رشتے، اس نے مجھے سوال کیا کہ اس بات کا مفہوم سمجھائیں، اللہ یاد کیسے آئے، یہ کیا نشانی ہے، کیسے پہچانیں گے ولی اللہ کو؟ اور اس کا جواب یہ ہے، مفتیوں نے، علماء نے اس کا جواب دیا، دنیا سے ماں جا چکی ہے، باپ دنیا سے جا چکا ہے کسی کا، اس کی یاد کیسے آتی ہے؟ آپ اپنی بہن کو کام کرتے دیکھتے ہیں، آپ اس کے گھر جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بالکل میری ماں کے جیسا کھانا بنایا ہے، ایسے یاد آتی ہے نا کسی کی چیز سے، کام سے۔ اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہیں، بالکل ابو کی تصویر ہے، یاد ایسے آتی ہے نا۔ اللہ کی یاد اس بندے سے کیسے آتی ہے؟ اس کے کام قرآن، حدیث، سنت اور اللہ کے طریقوں میں مطابق ہوتے ہیں۔ ولی اللہ وہ ہے جس کو دیکھے تو رب یاد آ جائے۔ یہ جو مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، یاد اللہ کی یہ ہے، آپ کے اعمال، آپ کی سوچ، آپ کی بات، آپ کا طریقہ۔ کوئی اپنی کروٹوں پہ سو رہا ہے، آنکھیں بند ہیں
اور وہ لیٹا ہوا ہے، کیسے اللہ کی یاد آتی ہے اس کو؟ اس وقت بھی اس کی سوچیں اللہ کی حکمت کو جان کر سمجھ کر چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اللہ نے خود وضاحت کر دی، وہ لوگ آسمانوں کی زمین کی خلقت میں، پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اس میں غور کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیز ایسے پیدا کی تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور جو وجہ وہ جان لیتے ہیں اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور پھر کہہ اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تم نے کچھ بھی بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ ہم نے کبھی کسی چیز کی جو ہے وہ فائدے کو سمجھنے کی جب کوشش ہی نہیں کی تو پھر ہم یہ کیسے پکار اٹھیں گے ربنا ما خلقت هذا باطلا؟ یعنی عقلوں کو نا بہت چھپا کے رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنی عقلوں کو بھی لمٹ دی ہوئی ہے، اس کام میں چلنا ہے اور اس میں نہیں چلنا، یہ میری ذات ہے، یہ میرے فائدے ہیں، ان سے باہر نہیں نکلنا، اس کو نہیں سوچنا، اس کو نہیں دیکھنا، اس پر غور نہیں کرنا، اور چیزیں تو کہیں جا کر ان کی دوباری نہیں آتی۔ آپ کے اور میری نظر میں تمام پھل کس چیز کے لیے ہیں؟ پیسے ہوں تو وائٹامن لینے ہیں، ٹیسٹ لینا ہے، مجھے پسند بہت ہے، میں کھاتی ہوں میرا دل اچھا ہو جاتا ہے، بس کہانی ختم۔ ہم آسمان سے لے کر زمین، سورج کس لیے رب العزت نے بنایا؟ اگر دھوپ نہ ہوتی میری تو حالت ہی خراب ہو جاتی، میں تو جی نہ سکتی، بس اپنی ذات، حالانکہ ضرورت اس عمل کی ہے۔ سورہ جاسیہ میں اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ آسمان و زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے ایسی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اور اپنی جانوروں کی پیدائش میں بھی جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور لوگوں کے لیے رات اور دن کے عدل بدل کر آنے اور جانے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو رزق اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا پھر اسی سے زمین کو مرنے کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا، اور ہواؤں کی گردش میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو جو رب العزت سورہ جاسیہ میں بیان فرما رہے ہیں، کبھی میں نے اور آپ نے گہری نظر سے دیکھا ہو، غور کیا ہو؟ سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، کبھی انہوں نے زمین کی طرف غور کیا کیسے بچھا ڈالی، کبھی پہاڑوں پر غور کیا کیسے زمین میں ٹھوک دیے، کبھی انہوں نے غور کیا کہ میں نے ان کے لیے نیند کو کتنے آرام کا باعث بنا دیا، نیند کو راحت بنا دیا، میں نے ان کے لیے دن کو لباس بنا دیا، رات کو لباس پردے کا باعث اور دن کو معیشت کا ذریعہ بنا دیا، 7 آسمان ان کے سروں پہ سجا دیے، وجعلنا سراجا وہاجا، سورج کو روشن چراغ بنا دیا۔ غور کرنے والوں کے لیے کتنے کام تھے جن پر یہ غور کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگ گیا، اس الزام کے اندر انہوں نے بے شمار تکلیف اٹھائی، اتنا دکھ، اتنی تکلیف اٹھائی کہ آپ ایک مہینہ تک بستر پر لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں کھڑے ہو کر مومنوں کو پکار کر کہتے ہیں لوگوں آپ میں سے کوئی ہے جو اس تکلیف کو مجھ سے دور کرے؟ لوگوں نے اذیت دے رکھی تھی، بہت رسوائی اور ذلت دے رہے تھے، یہ اتنی بری کنڈیشن میں نبی، حضرت عائشہ، حضرت ابوبکر صدیق، ام رومان ان کی بیوی دکھ اور تکلیف کا وقت کاٹ رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے اس میں بھلائی تھی، آسمان سے بریت آنی تھی، قرآن اترنا تھا، رہتی دنیا تک کوئی مرد اپنی بیوی پر، کوئی اجنبی کسی عورت پر الزام لگائے تو قانون بننا تھا، تمہارے لیے اس میں حکمت تھی، بہتری تھی، تو کیسے جان سکتے ہو کہ تمہیں اس چیز کے بعد کیا ملنے والا ہے؟ بس یہ خبریں تم تک جب پہنچتی ہیں کہ تمہیں تکلیف مل گئی اور تم اسی سے بس کر دیتے ہو۔ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، پہلے ہم نے یہ حدیث جانی کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے قرآن کی سمجھ دیتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے یا بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں گہرائی دیتا ہے۔
آج یہ حدیث بھی سن لیں، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ کیسی محبت، کیسے اس کی حکمت کو جان سکتے ہیں؟ کیسا اللہ رب العزت کا قانون ہے؟ ہماری دنیا میں جب کوئی بھی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی طرفداری کرتا ہے، اسے مشکل سے نکال دیتا ہے، وہ عارضی فائدے کرتا ہے۔ اللہ کی محبت اس کائنات کی ساری محبتوں سے زیادہ کمال کی محبت ہے۔ آپ سب نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کسی بندے کے لیے اللہ نے بلند درجات اور ایسا اللہ کی قربت کا ذریعہ بنانے والے نیکیاں لکھی ہوتی ہیں۔ وہ بندہ عبادت کے ذریعے، وہ بندہ نیکی اور خدمت کے ذریعے اس جگہ کو، اس مقام کو پا نہیں سکتا، اللہ اسے مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اللہ اسے بیمار کر دیتے ہیں، اللہ اس کا کوئی رشتہ چھین لیتے ہیں، کسی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اس پر وہ بیماری میں صبر کرتا ہے، وہ رشتہ چھن جانے پر وہ سہ لیتا ہے، صبر کرتا ہے، وہ اس مصیبت کو پی جاتا ہے۔ فرمایا اس صبر کے بدلے جو مقام وہ عبادت اور دنیا میں باقی کاموں سے نہیں پا سکتا تھا، اللہ اس کے ذریعے اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ آپ اور میں اس پر رو رہے ہوتے ہیں اور اس کو مسکین سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ اس کی شان بلند کر رہا ہوتا ہے۔ یہ حکمتیں کون جانے گا، کیسے سمجھے گا؟ اللہ حکیم ہے، ہم نے سن لیا مگر اللہ رب العزت کے اس کام کو ہم جان نہیں پائے۔ یہ جو بار بار قرآن میں کہا جاتا ہے کہ وَمَا قَدَرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کی قدر نہیں پہچانی، تو اس کی وجہ یہی تو ہے، ہم 99 نام بھی پڑھ گئے، ہم توحید بھی جان گئے، ہم نے قرآن پر عمل بھی کرنا شروع کر دیے، نمازی بن گئے، روزہ دار بن گئے، ایمان اور توکل اس جگہ نہیں آیا جو اللہ کا مطلوب تھا، تو جبھی تو ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا جو اس کا حق تھا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اے نبی لوگوں کو دین کی طرف، اپنے رب کی طرف، رب کے راستوں پہ حکمت کے ساتھ دعوت دو، اچھی نصیحت کے ساتھ ان کو بلاؤ۔ یہ حکمت چیز کیا ہے؟ اللہ انسانوں سے حکمت کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اللہ کو پسند ہے کہ لوگ بھی حکیم بنے۔ لقمان کا ذکر قرآن میں آیا، ان کو کیا کہا گیا؟ لقمان حکیم۔ ان کی کتنی تعریف اللہ نے کی، اللہ نے بھی کتنی شان بیان کی، اس سب کے پیچھے ان کی جو عقل مندی تھی، جو حکمت تھی، وہ اللہ سے جڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کی حقیقت کو پا گئے تھے۔ اپنے بیٹے کو سب سے پہلی وصیت، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ سے کبھی شرک نہ کرنا۔ ساری زندگی جو حکمت، جو تعلیم، جو ترقی انہوں نے کی، وہ بڑے بڑے فلاسفر ان کو جو فالو کرتے ہیں، وہ سب کے پیچھے انہوں نے اپنے رب کی حکمتوں کو جان لیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لوگوں ان کے ساتھ جب بھی تم دوسروں کے ساتھ جھگڑا کرو، بات کرو، اختلاف کرو، اختلاف تو ہوتا ہی ہے، یہ تو بات بات پر ہوتا ہے، اختلاف رائے، اختلاف کرو، لیکن اختلاف کا طریقہ یہ احسن، اعلیٰ، عمدہ۔ ایک بات یاد رکھیں، جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں، وہ کسی کون ہو سکتا ہے؟ میرا بچہ، میرا شوہر، میری بہن، میری بیٹی، جو بھی رشتہ ہے، میرا ہمسایہ، میرا طالب علم۔ اب اسے بچے کی سوچ ہے، ہمسائی کی سوچ ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے، آپ کو قرآن کے ذریعے پتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہی ہے اور آپ کو درست بات اس تک پہنچانی ہے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اب اللہ حکم دے رہے ہیں کہ پہلے حکمت والموعظۃ الحسنہ وہ پڑھ کے آؤ، پھر رب کا قانون اس تک پہنچاؤ۔ بات اچھی ہوگی، اچھے طریقے سے ہوگی تو اس کے لیے پڑھ سکتے گی، اچھی اعلیٰ سے اعلیٰ بات، بہترین چیز تم گندے سے ٹاٹ میں لپیٹ کے اسے منہ پہ مارو، اسے اچھی لگے گی، وہ تو کھول کے نہیں دیکھے گا میرے منہ پہ مارا کیا گیا ہے، اسے تو اسی بات پر غصہ آ جائے گا کہ میرے منہ پہ ماری۔ کتنی اچھی باتیں کرنے والے مجلس میں کسی کو ٹوک دیتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے تو مجھے ذلیل کر دیا،
ان کو تو یہ یاد ہی بھول جاتا ہے کہ جو اس نے کہا وہ تمہارے کتنے بھلے کی بات تھی، وہ پیارے نبی کی بات تھی، وہ قرآن کی بات تھی۔ یہاں ہمیں یہ طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ۔ یہ آیت بڑی سمجھانے والی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے بس بتانا ہے، بتانا تم نے ہے۔ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے اس کو بھی جو راہ کو گم کر چکا ہے، اور اس کو بھی جو ہدایت پانے والا ہے۔ تم نے اس کو ہدایت دے کے گھر نہیں توڑنا، تم نے صرف پیغام پہنچانا ہے۔ تم سے تو پوچھ اتنی ہے نا کہ تم نے اس کو کتنا اچھا پیش کیا، قبول کروانا تمہاری ذمہ داری نہیں تھی۔ اب تم ایک دفعہ کہتے ہو، دو دفعہ کہتے ہو، اور پھر تم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو، اور پھر تم اس کی شامت لے آتے ہو اور سختی سے پیش آتے ہو۔ یہ طریقہ حکمت سے خالی ہے، خالی ہے۔ حکمت کے ساتھ اس کو پہنچانا ہمارا فرض اول تھا۔ اسی طرح حکمت اب حاصل کیسے ہوگی یہ بھی ہم جان لیں۔ اب حکمت کے لیے اللہ کی اتنی تاکید اور اللہ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ طریقے بتائے ان کو دیکھتے ہیں۔ قرآن سے گہرا تعلق انسان کو حکمت سکھاتا ہے۔ حکمت کسی ڈکشنری بک سے نہیں ملتی، حکمت کسی فلسفہ کی کتاب سے کبھی بھی نہیں ملتی۔ حکمت قرآن سے ملے گی۔ اللہ نے آپ کو پتہ ہے ہم قرآن کا نام کیا کہتے ہیں؟ قرآن حکیم۔ قرآن کا نام بھی قرآن حکیم ہے۔ یہ حکمت والی کتاب ہے، یہ زندگی کی کتاب ہے۔ فیہ ذکرکم، اس میں انسانوں کا ذکر ہے۔ کتنی بار یہ بات میں سنتی ہوں کہ جب بھی کوئی معاملہ یا کوئی چیز پیش آتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم بیٹھتے ہیں اللہ کی کتاب کے سامنے تو لگتا ہے وہ بات ہمارے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ صدا سے رہا، یہ صدا تک رہنا ہے۔ کیوں غور تو کریں۔ یہ دیباچہ کہتے ہیں، یا کہتے ہیں کسی بھی چیز کی مشینری کے ساتھ ایک بک آتی ہے، اس بک میں لکھا ہوتا ہے گرائنڈر ایسے چلانی ہے، آپ نے واشنگ مشین ایسے چلانی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ بازار سے کوئی چیز خرید کے لاتے ہیں، اس کا ایک چھوٹی سی بک آتی ہے، اس بک پہ لکھا ہوتا ہے کہ مشین کو ایسے چلانا ہے۔ اگر آپ کا بٹن ایسے چلانے سے مشین چلتی ہے تو دوسری طرف چلائیں گے تو بند ہوتی ہے۔ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، آپ اس کو دوسرے طریقے سے گھمائیں پین چلے تو کیا وہ چلے گی؟ زیادہ زور لگا لیں ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ کتاب میں لکھا تھا، کیوں؟ کس نے لکھا تھا؟ جس نے اس کتاب کو، جس نے اس مشین کو بنایا تھا۔ خالق کون ہے؟ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے۔ یہ کتاب آسمان سے کس کے لیے اتری ہے؟ یہ میرے اور آپ کے دلوں کی صفائی اور اچھائی اور خیر اور خوبی اور بھلائی اور انجام کار خیر کے ساتھ یہی بتا سکتی ہے۔ پوری دنیا کے علوم اکٹھے کر کے، پوری دنیا کی روشنیاں اکٹھی کر کے لے آئیں، اور پھر چاہیں پیدا کرنے والا تمہیں یہ کتاب دے رہا ہے اور کہتا ہے اس کو ایسے چلاؤ گے تو یہ درست رہے گا، اس کو دوسرے طریقے سے چلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، بکھر جائے گا، انسان انسانیت کی معراج سے نیچے گر جائے گا۔ قرآن سے گہرا تعلق حکمت کا باعث ہے۔ جو شخص چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے اس کی عقل تیز ہو وہ قرآن کو پڑھے، حدیث رسول۔ جو عقل کو تیز کرنا چاہتے ہیں، عقل کو شارپ کرنا ہے، حضرت قعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ عقل کی تیزی، یہ حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے۔ حکمت یہاں سے، علم یہاں سے، یقین اس سے، اور علم کا سرچشمہ اور ہر چیز یہیں سے ملے گی۔ اللہ نے قرآن میں نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اے عورتوں، جب تمہارے پاس جو قرآن کی آیات تمہارے گھر میں اترتی ہیں، فی بیوتکن، تمہارے گھر میں، قرآن نبی کی لیے اترتا، نبی کے پاس آتا، اور اکثر آپ گھر پر ہوتے تب اترتا۔ وہ یاد کر لو اللہ کی آیات میں سے، اور اس میں سے حکمت کو چن لو، حکمت کو اکٹھا کر لو۔
ان اللہ کان لطیفا خبیرا۔ امہات المومنین، امت کی کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ تمام صحابہ کرام، کبائر صحابہ، اکابر صحابہ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندگی بھر کس کے پاس جایا کرتے تھے؟ امہات المومنین کے پاس۔ حضرت عائشہ فقیہہ تھیں، اپنے دور کی فقیہہ تھیں۔ حضرت ام سلمہ سے، حضرت حفصہ سے، حضرت زینب سے جا جا کر سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان عورتوں کو فقیہ کس بنیاد پر بنا دیا تھا؟ قرآن ان کے گھر میں اترتا تھا اور یہ قرآن کے موتی چون لیتی تھی۔ اللہ نے کہا یاد کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم ہو تو انسان حکمت سے کبھی دور رہ ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اب دو چیزیں، پہلا قرآن، دوسرا نبی کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ تھے، ہر چیز آپ نے کر کے دکھائی۔ جو حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف کیا کرے؟ نبی کی سنت سے علم حاصل کرے۔ تیسرے نمبر پر حکمت کہاں سے ملے گی؟ صحبت علم و عمل سے ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا احسان، تقوی، ایمان کمال کا، اللہ ان کی اتنی تعریف کرتے ہیں۔ حضرت یوسف اللہ سے ہاتھ اٹھا کر کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہ نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں دے دے۔ یہ تو صحبت ہے نا، یہ عقل کو تیز کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہے وہ حدیث جو ہم نے اس دن ذکر کی تھی کہ خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا تو خوشبو لے کر ہی جائے گا، بھٹی دھونے والے کے پاس بیٹھے گا تو چنگاری سے تیرا کپڑا جلے گا، کچھ نہیں تو بری بدبو دھواں تجھے ملے گا۔ اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا، ان سے ان کے تجربے، ان کی زندگی کو سیکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، حسد صرف دو چیزوں پر جائز ہے، اس کائنات کی کسی چیز پر حسد نہیں جائز، دو شخص پر، دو لوگوں پر حسد جائز ہے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں، راہ حق میں دن رات خرچ کر رہا ہو۔ فرمایا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت اور علم دے رکھا ہو اور اس کے ذریعے سے وہ فیصلے، علم، عمل، تعلیم لوگوں کو پہنچا رہا ہو، اس پر حسد جائز ہے۔ کیسا حسد جائز ہے اس پر؟ یہ دعا کر کے اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ کتنی بار میں نے مثال دی، آپ کسی کے گھر جائیں، اس نے اتنے لوگوں کا کھانا بنا کے رکھا ہو، اس کا دسترخوان وسیع ہو، وہاں یہ خواہش نہ کریں میرے گھر میں بھی اتنے کھانے آ جائیں، میں بھی ونس بنے کھایا کروں، یہ خواہش کا آنا اللہ میں بھی اتنے لوگوں کو کھلاؤں، اللہ مجھے بھی ہمت دے، مجھے بھی مال دے، میرا بھی دسترخوان اتنا وسیع ہو، لوگ میرے گھر سے تیری رحمتوں کو چن چن کر لے کر جائیں۔ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کریں اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ علم کے رستے پر اور سخاوت کے رستے پر جائز ہے رش، باقی کسی جگہ پر جائز نہیں ہے۔ چوتھا حکمت کا طریقہ ادفع باللتی ہی احسن وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اللہ کہتے ہیں لوگ تیرے سے برا کریں، لوگ تیرا برا چاہیں اور برا سلوک کریں تو اچھے طریقے سے پیش آ، اس سے تجھے حکمت نصیب ہوگی۔ ابھی تجھے سمجھ نہیں آ رہی، کتنا آسان ہے نا کسی بات کا جواب دے دینا، کسی بات کے لیے آرام سے اس کو ٹوک دینا، کتنا آسان ہے۔ فرمایا صبر کر کے پی جاؤ، ان قریب تمہیں اس کا فائدہ ملے گا، تمہیں تمہاری عقل تیز ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات جس سے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، چونکہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، آپ سے فرمایا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ جب آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ جس بندے نے بولنا ہے اور اس نے بولنے سے باز نہیں آنا، آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ میرے رب نے اور اس کی توفیق سے آپ اپنے دل میں صبر مانگ رہے ہیں، اب آپ کا بی پی نہیں شوٹ کرے گا، آپ کے خون جوش نہیں مارے گا۔ آپ نے فرمایا غصہ شیطان سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، سیدھی سیدھی تو بات بتا دی آپ نے، کچھ رہنے تو دیا ہی نہیں۔ فرمایا غصہ شیطان کی طرف سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، جب تم میں آ کے وہ بیٹھ گیا ہے تو کیا آگ تمہیں سکون لینے دے گی؟ جب تم صبر کر رہے ہو اور تم جواب نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت
تمہارے اندر شیطان نہیں آئے گا، شیطان آگ تمہارے اندر نہیں اڈیلے گا، تو فائدے میں کون رہے گا؟ دین کے فائدے، دنیا کے فائدے، اب تمہیں وہ سجائی دے گا، تمہارا دماغ کام کرے گا، کیونکہ آگ کے پریشر آف ہی نہ کیا، حکمت ملے گی۔ اب جب تم طے کر چکے ہو، اس نے ایک بات کی، میں نے تو دو کرنی ہے، اب اس وقت جب تم نے جواب دینے کا سوچ لیا، اسی وقت شیطان آ گیا۔ وہ حدیث یاد ہے حضرت ابوبکر والی؟ حضرت ابوبکر کے سامنے ایک بندہ کے بول رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابوبکر کو بناتا۔ دنیا سے جانے سے پہلے فرماتے ہیں تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا من احسان کا بدلہ نہ دے دیا ہو سوائے ابوبکر کے۔ ایک ابوبکر ہے جس کا میں احسان کا بدلہ نہیں دے سکا، یہ وہ ابوبکر ہے آپ کے اوپر جن کا احسان ہے۔ اور حضرت ابوبکر کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں مسکرا رہے جواب ہی، اس بندے کے بدلے ایک ابوبکر نے جواب دیا، آنسو کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت ابوبکر نے پیچھے لگ کے جا کے وجہ پوچھی، فرمایا جب تیرے منہ سے جواب نکلا شیطان اس جگہ آ گیا، جہاں شیطان آ جائے وہاں محمد نہیں بیٹھ سکتا۔ اب حکمت کب کیسے سدھرتی ہے؟ اب آپ کی عقل تو کام کرے گی کیونکہ پرزے اپنی جگہ پر ہے، دماغ اور دل اپنی جگہ پر ہے۔ جب شیطان آ گیا تو اس نے تو ہر چیز کو ہلا دیا تھا، اس نے آگ بھر دی تھی، حکمت ختم ہو جاتی ہے۔ بد زبان سے عقل کی امید نہ رکھیں، جو بد زبان ہو جاتا ہے اس سے عقل کی امید نہ رکھیں۔ پھر جھوٹ پہلی سیڑھی، پھر غصہ دوسری، پھر تیسرا حکمت ختم۔ کیا ایسا بندہ کسی قسم کی جو ہے خیر اور بھلائی کے کام کر سکتا ہے؟ اس بات کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، رب ہب لی حکمت والحقنی بالصالحین۔ یہ حکمت کے جو موتی چننے ہیں نا، کم از کم 5 چول ہمیں مل گئے ہیں۔ ربی ہب لی حکمت والحقنی بالصالحین، غصے کو پینا ہے حکمت ملے گی، معاملہ درست کرنا ہے حکمت ملے گی، اچھے لوگوں کی صحبت حاصل کریں حکمت ملے گی۔ 3 چیزیں، نبی کی سنت کو فالو کریں حکمت ملے گی، قرآن کا گہرا مطالعہ کریں حکمت ملے گی۔ اللہ حکمت دینے پہ قادر ہے اور تقسیم کر رہا ہے اور دینا چاہتا ہے، اور لوگوں کا حکمت حاصل کرنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اب انسانوں کی مرضی ہے، چاہے وہ دال روٹی کی مصیبت میں پڑ کے زندگی ضائع کر کے چلے جائیں، چاہے اپنی ذات اور اپنی اولاد کو روتے اپنی زندگی ختم کر کے چلے جائیں، اور چاہے رب کی حکمتوں کے اندر اس کی خوش نصیبی ہے اس بندے کی جو ان چیزوں کا سفر کر لے۔ الودود، اللہ کا خوبصورت نام الودود، اللہ کی مخلوق سے، ود کا جو لفظ ہے، ود واو دال دال، محبت سے، اللہ کی مخلوق سے محبت، اللہ کی عام پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی اپنے اولیاء سے محبت، پھر اس کے بعد اللہ کے اپنے اطاعت گزاروں سے محبت۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ فرماتے ہیں خبردار لوگوں سن لو، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ انہی کے لیے فرماتا ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی صرف محبت ہم سنتے ہیں، ہم پانا چاہتے ہیں۔ ایک اور چیز مجھے بڑی بات سننے کو ملتا ہے، میرے سے لوگ سوال کرتے ہیں، مجھے یہ پوچھا جاتا ہے کہ میاں بیوی کی محبت پیدا نہیں ہو رہی، مسائل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم یا ودودو پڑھا کریں، چپ ہو جاتی ہیں۔ کتنے ایسے سوال ہیں جس پر میری عقل کام نہیں کرتی، مجھے جواب دینا نہیں آتا۔ اللہ کی صرف یا ودودو، اے محبت کرنے والے، ہم نے وہ بھی اپنے میاں بیوی کا یہ پڑھنا ہے۔ جائیے تو جائیے کہاں پر؟ اللہ کے نام پکارنے ہیں، اللہ کے نام کے وظیفے کرنے ہیں، اولاد کے لیے، میاں بیوی کے لیے۔ اللہ نے یہ قاعدے کلیے نہیں اتارے،
اللہ نے اپنے نام کو ان چیزوں کے لیے نہیں اتارا تھا، اللہ کے اس نام کو مخاطب کر کے دعا کریں، اے محبتیں بکھیرنے والے، اے محبتیں نازل کرنے والے، اللہ مجھے اتنا درست کر دے، اگر اس شخص کی محبت میرے لیے بہتر ہے، میرے فائدے میں ہے، تو اللہ میری مقدر میں کر دے۔ اللہ سے اس صفت کو پکار کر دعا کرنا تھی، وظیفے نہیں کرنے تھے۔ پھر بیٹھ کے 500 بار یا ودودو پڑھی جاؤ، مانگ کیا رہے ہو رب سے، طلب کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو کہہ رہے ہو یا ودودو اے محبت کرنے والے، دل میں وہ عالم نے بتایا ہوا ہے چاہت یہ ہے، یعنی ہماری دعا اور ہماری تڑپ کا سنگم نہیں ہے، ہمارے الفاظ کا اور ہمارے چاہتوں کا ایک سنگم نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے وظیفے قبول نہیں ہوتے۔ مانگ کیا رہے ہیں، چاہ کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، تڑپ اور چاہت اور مدعا اور دعا اور اللہ کی صفات سے اس کو مخاطب کر کے اپنی اصلاح مانگے، اپنی دل کو محبت کرنے والا مانگے۔ طریقے جو رب نے بتائے ہیں اس کو دیکھیں، اللہ محبت کرنے والا ہے، قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اللہ سے کوئی یابدود مجھے محسن بنا دے تاکہ تو مجھ سے محبت کرے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ اللہ سے مانگے اللہ مجھے توبہ کرنے کی توفیق دے، دن رات استغفار کریں، دن رات احسان کرنے والے بن جائیں۔ متطہرین، پاکیزہ رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، پاک رہنے والے، صفائی، طہارت، گندگی سے دور رہنے والے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو، اس کی محبت پانی ہے، یا ودودو پڑھو نہ پڑھو، انصاف کرنے والے بن جاؤ، محبت مل جائے گی۔ اس کے طریقے اس نے قرآن کے مطابق سیکھیں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تھوڑی سی چوٹ لگ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اس پہ بھروسہ کر لو، ایمان رکھو، وہ ضرور میری اس مصیبت سے مجھے نکالے گا۔ وہ جو دل کا توکل، بھروسہ اندر سے ہے، اس پر اللہ محبت کرے گا۔ فارسی کا ایک شعر ہے، میرے ہاتھ میں جو تھا وہ میں نے تیرے سپرد کیا، جو مجھ میں کمی رہی وہ تو بہتر جانتا ہے، اللہ تو میری کمی کو پورا فرما۔ اتنا خوبصورت اس شعر کا ترجمہ ہے۔ اللہ سے ایسی باتیں کریں، اللہ جو تھا توکل کرنے کا اس شعر میں طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ میں نے کام کیا اور پورا دن لگا دیا، مہمان آنے والے ہیں، اللہ میں چاہتی ہوں اس میری مہمان نوازی کو تو قبول کر لے، اور میں کیا کہتی ہوں، اللہ میں نے بنا دیا، خوش ہو جائے آنے والے، اللہ کھائیں تو ان کو مزہ آ جائے، وہ انگلیاں چاٹتے جائیں۔ میرا مدعا چھوٹا ہے، میرا ظرف چھوٹا ہے، میری خواہش چھوٹی ہے۔ اللہ کا فرمان کیا ہے، جب تم اس بندے کی چاہت چاہو گے میں تمہیں دے دوں گا، پر وہ وہی ختم ہو جائے گی۔ جب تم اللہ کی چاہت چاہو گے، تمہارے کھانے کا، پکانے کا، خریدنے کا، خرچ کرنے کا، وہ تمہیں پتا کہاں کہاں سے اجر دے گا۔ جب وہ قبول کر لے گا، جب وہ پسند کر لے گا، تو وہ آنے والا تو کیا، وہ تو دنیا کے دلوں میں تمہاری محبتیں ڈال دے گا۔ اپنے آپ کو، اپنے ظرف کو اتنا بڑھائیں۔ پھر اسی طرح اللہ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، بندہ فرائض کے ذریعے سب سے زیادہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ دن میں دوڑ رہا ہے، کام کر رہا ہے، مصروف ہے، کچھ کر رہا ہے، مجبور ہے، بیمار ہے، فرائض نہیں چھوڑتا، مسلسل فرائض کے ذریعے۔ پھر آپ نے فرمایا میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ فرض پورے پڑھنے کے بعد گاہے گاہے نفل، گاہے گاہے سنتیں پوری کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے غم ہے کہ قیامت کے دن آپ کا مرتبہ اتنا بلند آپ مقام محمود پر ہوں گے، میں تو نہ جانے کس نچلی سطح پر ہوں گا، میں کیسے آپ کو دیکھا کروں گا۔ دعا کریں مجھے آپ کی ہمسائیگی ملے۔ نبی نے فرمایا نوافل کے ذریعے میری مدد فرما۔ نبی کی دعا
وہ بھی ایسی انہونی اور معجزاتی نہیں کری کہ ٹھیک ہے تو نے کہہ دیا میں مانوں گا میرا رب تجھے دے دے گا. عمل کی ساتھ اس کو ترغیب دلا دی. نوافل کے ذریعے میری مدد کر, دعا میں کروں گا. اور جو یہ بات ہے اپنے بچوں کو ہر روز بتایا کریں. بے نمازی کے حق میں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. دن رات اولادوں کے لیے دعا کریں, وہ بے نمازی ہے دعا قبول نہیں ہوگی. کسی بھی چاہت دعا کو مانگنے والے کہنے والے کو بتائیں کہ دعائیں پوری کروانے کے جو ٹپس ہیں اس پر عمل کریں. اللہ رب العزت کی محبتیں پانی ہے تو اس کی جو زبان سے محبتیں طریقہ بتایا گیا ہے اس کو استعمال کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں واجبت محبتی للمتحابین فیا, واجب ہو گئی میری محبت. اللہ کی محبت آسمان سے اترتی ہے اس بندے کے لیے جو میری خاطر محبت کرتے ہیں, اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. فرمایا وہ ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے, یہ حدیث پوری سنیں, میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے, میں نے لکھ دی ہے, جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. بڑے دن ہو گئے آپ کو دیکھا نہیں, کوئی ذاتی غرض نہیں, کچھ لینا نہیں, کوئی کام نہیں, اللہ کے لیے. میری محبت ان لوگوں کے لیے طے شدہ ہے جو میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. تحفہ دینا ہے, کوئی رشتہ نہیں لینا, تحفہ دینا ہے, کوئی کام نہیں ہے, کوئی ذاتی غرض ہی نہیں ہے, ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. میری محبت ان کے لیے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر صدقہ کرتے ہیں. لین دین, تعلق, ملنا جلنا, حال پوچھنا, ذاتی کوئی غرض نہیں, کچھ نہیں تھا, باجیاں بڑی دنوں سے نظر نہیں آئی, کہاں ہوتی ہیں, صحت تو ٹھیک ہے, آرام پورا ہے, فلان ہے, کوئی کمی تو نہیں. ایک دوسرے سے صرف اس غرض سے کہ اللہ کا تعلق ہے. فرمایا میری محبت ان کے لیے طے شدہ ہے. اللہ اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی ہے, غنی ہے اور چھپا ہوا ہے, گمنام, لوگوں کو نہیں پتا, لیکن وہ اللہ کا بڑا بہترین بندہ ہے. وہ ہر چیز کو چھپ کے کرتا ہے. آخر فرمایا لین دین میں نرمی کرنے والا, جو بیچنے میں نرمی, خریدنے میں نرمی اور اسی طرح قرض کی ادائیگی میں نرمی کرنے والا, وہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا تم جس سے اللہ کے لیے محبت کرو اس کو بتاؤ کہ مجھے تم سے اللہ کے لیے محبت ہے. اللہ بھی بتاتا ہے آسمان سے, اللہ رب العزت جس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت جبریل کو بلاتے ہیں. جبریل کو بلانے سے پہلے بلکہ آتا ہے وہ حاملین عرش کو بلاتے ہیں. اللہ رب العزت حاملین عرش کو پتہ چلتا ہے, اللہ صدا لگاتے ہیں مجھے اس بندے سے محبت ہے. بندہ اپنی کوٹھری میں, کہیں غربت میں, کہیں مجبوریوں میں, کہیں دوڑوں میں, مصروفیت میں لگا ہوا ہے, اللہ اس کا نام پکارتے ہیں. حاملین عرش سنتے ہیں, کانپنے لگتے ہیں, لرزتے ہیں. جبریل کو آواز آتی ہے, اللہ جبریل کو اس کا نام بتاتے ہیں, وہ اونچی آواز سے اس بندے کا نام پکارتا ہے. سارے لوگ کہتے ہیں, فرشتے آسمان والے کہتے ہیں یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, یہ کس بندے کا نام لیا جا رہا ہے. پھر اس پر سوال کرتے ہیں, پھر وہ حاملین عرش اور جبریل وضاحت کر کے بتاتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. پورے آسمان والے پھر اللہ پتہ دوسرا حکم کیا لگاتے ہیں, اللہ کہتے ہیں تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں, میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. پھر آپ نے فرمایا ساتویں آسمان سے یہ صدا اونچی اٹھتی ہے, چھٹے سے پانچویں, پانچویں سے چوتھے, کرتے کرتے یہ آسمان دنیا پر آ جاتی ہے. اور جب آسمان دنیا تک تمام آسمانوں کی مخلوق اور فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں, کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا یہ صدا میں زمین پر پھیلا دیتا ہوں, فرشتوں کی گونج نیچے زمین والوں پر آتی ہے, اور میرے حکم سے لوگوں کے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اگر ایک اللہ سے محبت کی, اس نے 7 آسمانوں کی مخلوق سے اس بندے کی محبت پیدا کی. اگر ایک اللہ سے محبت کی, اس نے زمین والوں پہ اس بندے کا نام پہنچا دیا, تو سوچیں جینا کس کے لیے تھا, محنت کس کے لیے کرنی تھی, کس کو اپنی خدمات, اپنے فرائض, اپنی ہر چیز دینے کے لائق کون سی ہستی تھی
جو سب کو تمہارے آگے سرنگوں کر دے، نہ کہ چھوٹے چھوٹے مدعات اپنے ذہن میں بنائیں۔ اسی طرح فرمایا بہت زیادہ فائدہ انسان کو محبت کا یہ حاصل ہوتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے عذاب نہیں دیتا، اسے عذاب نہیں دیتا۔ بڑے لمبے واقعات گزر چکے ہیں، آج بھی ایسی قبریں نکلتی ہیں جن سے ایسی باڈیز نکلتی ہیں، ڈیڈ باڈیز، جن کے کفن سے ان کا کفن بھی کیڑے نے نہیں کھایا ہوتا۔ بڑی ایسی لاشیں نکل رہی ہیں، آج بھی نکل رہی ہیں، جن کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سلامت نکلتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اسے عذاب نہیں دیتا۔ الودود کو اللہ کی محبت کے لیے پکاریں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی اللہ میرے بچوں کو ان سے محبت ہو جائے، بھاڑ میں گئی پوری دنیا، بھاڑ میں گیا ہر رشتہ۔ جب اللہ کی محبت حاصل ہو گئی، اللہ کو ہم سے محبت ہو گئی اور ہمیں اپنے اللہ سے محبت ہو گئی، تو یہ دنیا تو کیا اس کا کوئی بندہ نہیں رہے گا، سات آسمانوں کی مخلوق فرشتے باقی نہیں رہیں گے۔ ہمیں کیوں کسی کی محبت لینی تھی؟ اور کیا کوئی اس قابل ہے؟ اور کیا کرے؟ جو مجھے بات بڑی اہم لگتی ہے، بڑی اہم لگتی ہے، ایک انسان کا وقار، ایک انسان کی عزت، ایک انسان کا بڑا پن۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا بندے کو اور اس کو اتنی خوبصورت زندگی دی، اس کے اندر ایسی کمال کی چیزیں دی۔ دلوں کا مالک کون ہے؟ بنایا کس نے ہے؟ پھر اس نے تمہیں خودی دی، اس نے خودداری دی، اس نے تمہیں اتنا بلند بنایا، ہر نعمت کے لیے تم اس سے محتاج ہو۔ دل تو دے ہی دیا، حسن تو دے ہی دیا، اب اس کی استقامت کے لیے تم اسی کے محتاج ہو۔ تمہیں ایک سانس لینا ہے تو تمہیں اللہ سے مانگنا ہے، تمہیں کچھ چاہیے اللہ سے مانگنا ہے۔ اب تم اتنے بڑے سپیریئر دل کو ایسی حقیر مخلوق کے تابع کرنا چاہتے ہو۔ جب انسان محبت چیز کیا ہے، جب انسان محبت کرتا ہے تو جھک جاتا ہے، تابع دار ہو جاتا ہے۔ وہ شعر ہے نا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ وہ جو مزاج یار کے حوالے میں سر اپنا تسلیم خم کر رہی ہوں، کیا وہ اس قابل بھی ہے؟ وہ مجھے کیا دے گا؟ جب میں اپنا اس کے لیے بچھا دوں گی وہ میرا کیا حال کرے گا؟ وہ مجھے جیسے مرضی ڈیل کرے گا۔ ہاں، میں اپنا دل جو دے چکی، وہ چاہے گا تو اس کا خیال رکھے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں رکھے گا۔ وہ تو انسان ہے، خوش کرے گا نہیں کرے گا، وہ میرے لیے کیا بھلائی دے سکتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو، اپنے اعلیٰ اقدار کو، اپنی بلند حیثیت کو زمین پر لاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے پیچھے اس دل کو روکتے ہو؟ کوئی اس قابل نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی اس قابل پیدا ہی نہیں ہوا جو میری محبتوں کا مرکز ہوتا۔ ہاں، اچھا لگنا، لوگوں کا اچھا لگنا، لوگوں کا پسند آ جانا، لوگوں سے متاثر ہو جانا انسان کی فطرت میں ہے، وہ انسان ہو جاتا ہے۔ اس میں اپنی حدود قیود کا خیال رکھنا ہے، مگر محبت اس دل کی صرف اللہ کے لیے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج رب میں آئے۔ اس شعر کو بدل لیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج رب میں آئے۔ وہ اس قابل ہے کہ اس کو سپرد کیا جائے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو نیک شہرت عطا کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نیک شہرت کس طرح؟ نیک شہرت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا مرنے سے پہلے اللہ اسے ایسے عمل کی توفیق دیتا ہے حتیٰ کہ اس سے اس کے پڑوسی اور آس پاس کے لوگ راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ مرنے لگتا ہے نا تو مرنے سے پہلے ایسا عمل کر جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایسا تھا تو نہیں، اللہ نے کیسی توفیق دے دی۔ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ ساری زندگی سیاہکار رہا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ایسا اچھا کام کیا، اللہ کو محبت ہو گئی، اللہ کو اس کی توبہ پسند آ گئی، اللہ کو اس کا اچھا لگ گیا، اللہ سے بات کرنا۔ اللہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے ایسا کام کرے گا، اس کے ہمسائے، اس کے لوگ، آس پڑوس اس کا ذکر خیر کریں گے، اللہ اچھی شہرت نصیب کر دیتا ہے، کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے۔ آپ کسی سے کہلوا کر اپنی تعریف نہیں کروا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔
جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. اور فرمایا اللہ کے کلام سے اس بندے کو محبت ہو جاتی ہے جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے کلام سے محبت کرتا ہے. کہاں ہے اس کا کلام؟ اس کتاب میں جس کو ہم آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں، بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. جو شخص چاہتا ہے اسے اللہ رسول سے محبت ہو، اسے چاہیے کہ مصحف کو، قرآن کو آنکھوں سے دیکھ کر تلاوت کیا کرے. جب ہم قرآن کے الفاظ دیکھتے ہیں تو رب کے کلام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. جو ہمارے سامنے ذالک الکتاب لا ریب فیہ لکھا ہوا ہے، یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ بلیک سیاہی نہیں ہے، یہ میرے رب کے الفاظ اس کے منہ سے نکلے ہوئے اس کے کلام کے ہیں. اس محبت سے اپنے مصحف کو دیکھ دیکھ کر قرآن پڑھیں، کیونکہ دیکھ کر پڑھنے سے انسان کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا شکایت لے کر کہ وہ فلاں بندہ ہے، وہ ہمیشہ قل هو اللہ ہی پڑھتا رہتا ہے نماز میں. آپ نے اس سے وجہ پوچھی، اس نے کہا یہ رحمان کی صفت ہے، مجھے اس سے محبت ہے. فرمایا اس بندے کو جواب دو، اللہ سے خبر آئی ہے کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. آپ نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد اللہ کے ذمہ ہے. نمبر 1 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. نمبر 2 وہ غلام جس نے مالک سے آزادی کا معاہدہ کیا ہو اور دینے کی نیت رکھتا ہو. اللہ رب العزت کا ذمہ ہے، وہ ضرور ادا کرتا ہے. نمبر 3 گناہ سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا، جس کو شک ہو، ڈر ہو کہ میں گناہ میں نہ پڑ جاؤں، اس نیت سے نکاح کرنے والا اللہ کا ذمہ ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے. بڑی مشہور مثال ہے، لوگوں سے کئی بار سنی ہے، گھر بنانا شروع کر دو یا بیٹی کا نکاح رکھ دو، شادی فکس کر دو، اللہ پتہ نہیں کہاں سے مدد کرتا ہے. یہ جو باتیں بنی ہوئی ہیں کہیں نہ کہیں سے وہ حدیث سے بھی نکل رہی ہوتی ہیں. اللہ کا ذمہ ہے کہ جو اچھی نیت سے نکاح کرے، اچھی نیت سے جو کام کرے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا حدیث قدسی، اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا. تم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، تم اللہ کے علم کو حاصل کرو، تم اللہ کے لیے نماز قرآن کی گہرائی میں اترنا شروع کر دو، میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا، تمہاری سارے فقر اور محتاجیاں میں دور کر دوں گا. ذمہ کون لے رہا ہے؟ رب. اب میں چاہتی ہوں کہ اگر میرے بیٹے نے اتنا سب کچھ کر کے یہ جاب نہ کی، 1,00,000 2,00,000 نہ کمائے تو گھر نہیں چلے گا. میری یہ سوچ ہے. وعدے رب کے کیا ہیں؟ میں ذمہ لیتا ہوں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تمہارے دونوں ہاتھ مصروف کر دوں گا، ہر وقت کام کرو گے، فقر پھر بھی تم سے دور نہیں کروں گا. مصروف بھی تم زیادہ ہوگے، کام بھی تم زیادہ کرو گے، محتاجیاں پھر دور نہیں ہوں گی. اللہ جس ذریعے سے تمہیں دیتا ہے تم اس ذریعے سے لینا نہیں چاہتے. اسی طرح امانت کی ادائیگی، اچھا پڑوسی بننا، بری پڑوسی سے اپنی اس طریقے کو ختم کرنا. فرمایا یہ سب کچھ جو ہے تمہارے لیے اللہ کی محبت کا باعث ہے. 3 کام اپنا لو. نبی نے فرمایا سچی بات کرو، جب بھی بولو سچ بولو، امانت کی ادائیگی کرو، اچھے ہمسائے بن جاؤ. فرمایا تم تینوں اعمال سے تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی. فرمایا اگر ان تینوں کاموں کے اپوزٹ کام کرو گے، جھوٹی بات کرو گے، امانت میں خیانت کرو گے اور برے پڑوسی بنو گے، تمہاری ساری زندگی کی نیکیوں کو اس طرح اللہ مٹا دے گا جس طرح سورج برف کو پگھلا کے ختم کر دیتا ہے. 10 منٹ پہلے برف پڑی ہوتی ہے، رکھ دے سورج کے سامنے، 10 منٹ بعد اس کا وجود نہیں رہتا. نیکیاں یوں ختم ہو جائیں گی. برا ہمسایہ نہ بنے، جھوٹ نہ بولنے اور امانت میں خیانت نہ کریں. اسی طرح 3 لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے. نمبر 1 جنگ میں اپنے سینے کو سامنے کھڑا کر دینا. نمبر 2 لمبے سفر میں رات گزری، تھکن سے برا حال ہے، سب لوگ چاہتے ہیں کہ سفر ختم ہو جائے، وہیں گر جائیں. ایک بندہ کونے میں جا کر اللہ کے سامنے نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے. جب کوچ کا وقت آتا ہے لوگوں کو جگاتا ہے. تھکن کی شدت میں اس حدیث کو سوچ کے نماز پڑھ لیا کریں. ٹوٹے ہوئے ہمتیاں کھڑے نہیں ہو سکتے، اس حال میں جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جو بندہ اپنے ہمسائے کی تکلیف پہ صبر کرتا ہے، اتنا صبر کرتا ہے
یہاں تک کہ یا ان دونوں میں سے ایک مر جائے یا وہ جگہ بدل دے، تب تک صبر کرتا ہے. اینڈ لیس، یہ نہیں کہ 10 سال گزر گئے اب نہیں برداشت ہوتا، اٹھو اور سارے جواب دے ڈالو. صبر اینڈ تک. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. اسی طرح اب ایک لفظ تھا العزیز، وہ بچی جس نے یہ سوال کیا تھا اس کو سن لینا چاہیے کہ جیسے ہر ایک کا دل کرتا ہے. میں نے ایک دن آپ کو 3 نام اکٹھے پڑھائے، الجبار یاد ہے، المتکبر، العزیز. ان تینوں کے معنی ملتے جلتے تھے، تینوں میں شدت تھی. میں نے المتکبر اور الجبار کی وضاحت کر دی، العزیز کی نہیں کی. میسیجز آئے ہوئے تھے کہ باجی نے اس کی ذرا بھی وضاحت نہیں کی، اس کو گو ہی کر دیا نا بس یوں. تو میری طرف سے یہ جواب بھی ہے کہ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں. میرا دل کرتا ہے، کتنی پلاننگز میں کرتی ہوں اور میری محرومی، میری انسانی فطرت کی کمزوری کی وجہ سے میں ان کو کر نہیں پاتی. اس بار جب میں نے آپ کو اللہ کے نام کی تفسیر کروائی تو میری یہ صورتحال ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ قرآن سے وہ آیتیں، مطلب ایک قرآن کے 30 پارے ہیں اور ایک اللہ کا نام کسی جگہ پر، ایک کسی جگہ پر، ایک کسی جگہ پر. کتنی آیات ہیں جو الودود کے تحت ڈسکس ہو رہی ہیں، کتنی آیات ہیں الجبار کے تحت، فلاں فلاں کے تحت ڈسکس ہو رہی ہیں. دل چاہتا ہے ایک حافظ قرآن کا شعبہ ہو اور اتنی لائق بچیاں حفظ قرآن میں بیٹھی ہوئی ہوں، جب وہ حفظ کر چکے ہیں تو 30 پاروں کو کھنگال کھنگال کے اللہ کے صفاتی نام کی آیات ساری الگ کر کے رکھ دیں. ہم خود اس کو ترتیب دیں، ہم ان کے خود پارے بنائیں. اللہ کے صفات کو اکٹھا کر کے ان آیات کو اکٹھا کر کے الگ کر دیا جائے. وہ آیات جو اللہ رب العزت نے کائنات کی سورج، چاند، ستارے، روشنی، ہوا، پانی، جو کائنات پر اللہ رب العزت نے اتاری ہیں، ان ساری آیات کو نمبر، حوالے، پارے، نمبر لکھ کے ان کو الگ کر دیا جائے. ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، مگر اس کے لیے کیا چاہیے؟ مجھے تو حاجی آباد کے لوگوں کا ساتھ چاہیے، مجھے تو قوت افراد کی چاہیے. زمین آسمان اللہ یوں دیتا ہے، اللہ زمینیں اور اسباب اللہ یوں دیتا ہے. سب سے پہلے افراد چاہیے ہوتے ہیں، افراد. آپ کھڑے ہو کام کرنے کے لیے، جگہ تو اللہ یوں دیتا ہے کہ جیسے انسان کی عقل بھی اس تک نہیں پہنچتی. افراد اللہ نہیں اکٹھے کرتا. اللہ کہتا ہے آنا ہے تو آؤ، نہیں آنا تو میں تو ذروں سے یہ کام کروا لوں گا. مجھے آپ لوگوں سے وہی چاہیے جو میرے رب کی ڈیمانڈ ہے. ایک دن سب لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، اے میرے ساتھیوں بتاؤ، اگر تمہیں زمین میں، آپ کو پتہ ہے یہ سوال کتنا کیا جاتا ہے، اگر تمہیں ایک دن کے لیے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو تم کیا کرو گے؟ یہ سوال ہوتا ہے نا، ایک دن کے لیے بادشاہ بن جاؤ تو کیا کرو گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں بھلا مجھے میرے ساتھیوں بتاؤ، اگر تمہیں ایک دن کے لیے اقتدار مل جائے، اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے یا تمہاری دعا قبول کر لی جائے تو تم کیا چاہو گے؟ دل کی خواہش. کسی نے کہا اللہ اتنا مال دے، میں اللہ سے چاہوں گا کہ میں کسی غریب کو غریب نہ رہنے دوں، میں اتنا خرچ کروں کہ سب کے پیٹ بھر دوں، کسی نے کوئی چیز، کسی نے کوئی چیز. حضرت عمر نے فرمایا اچھا تم نے بھی اچھی خواہش، تم نے بھی اچھی خواہش، سب کی صفت کی، لیکن جو حضرت عمر نے فرمایا وہ سب سے کمال کا، وہ عین اللہ کے اس حق کے مطابق تھا. حضرت عمر کہتے ہیں میرے اگر اللہ اقتدار میں کچھ دے تو میں ایک ایک بندے کو اکٹھا کر کے، افراد، اگر مجھے اللہ کہے تم ایک چیز چن لو اس کائنات میں، میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، میں بندے چن لوں، میں افراد چن لوں اور علم کے سرچشمے کے دل تک بہا دوں. مجھے اگر کوئی طاقت اللہ دے اور کہے تم دنیا سے کیا اکٹھا کرنا چاہتے ہو، نہ میں سونا نہ میں ہیرا، میں بندے، میں اللہ سے کہوں مجھے حضرت عمر کی یہ بات اتنی پیاری لگتی ہے، مجھے یہ بات اپنے دل کی بات لگتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے میرے اوپر یہ وقت آئے تو میں اللہ سے صرف یہ مانگوں اللہ بندے دے دے، اللہ ساتھی دے دے، ہر چیز لپٹ کے آ جائے گی، ایسے بھاگ آئے گی، اللہ بس بندے دے دے جو اس کام کو کریں.
حافظات کا شعبہ ہو، لوگ اس کو آیات کو جیسے اکٹھا کر رہے ہوں، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے وہ ایک پورا دین کی تعلیم۔ سب سے مشکل مجھے اپنی زندگی میں کیا ہوتی ہے، میں نے آپ کے سامنے جب کسی بھی چیز کو رکھنا ہوتا ہے، جب بخار چڑھا ہوتا ہے، ہر روز میرا پیپر ہوتا ہے، میں نے ان آیات کو اکٹھا کرنا ہوتا ہے، سب سے مشکل یہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اس حوالے سے میرا دل کرتا ہے کہ قرآن کی ان آیات کو اکٹھا، آنے والی زندگی میں میری بچیاں دین کے حاملین تبلیغ کرنے کے لیے بیٹھیں، اٹھائیں اور وہ دیکھیں کہ یہ آیت اس جگہ، یہ بس ان کا درس تیار، ان کو ضرورت ہی نہیں، علم تو وہ جو رب نے دے دیا، اب اس کو اکٹھا کرنا، ہر روز اس کو جوڑنا، کہاں کہاں سے اس کو، یہ بہت لمبا پروسیس ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہم نے مجلس میں مانگا ہے اتنے لوگوں کی آمین میں، تو اللہ ضرور اس کو کرے گا انشاءاللہ۔ العزیز عزت والا، غلبے والا، قوت والا، وہ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے۔ اللہ القوی ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ قرآن میں العزیز کی صفت، العزیز الحمید، العزیز الوہاب، العزیز الرحیم، العزیز الحکیم، العزیز العلیم، العزیز الغفار۔ اللہ کی یہ صفت اتنے ناموں کے ساتھ آتی ہے کہ باقی ساری صفات کیوں، یہ اتنے ناموں کے ساتھ کیوں آتی ہے؟ غالب ہے تو جانتا ہے کتنا غلبہ دینا ہے، غالب ہے، حکیم ہے، اس کی حکمت کو پتا ہے کہ اس کی حکمت کے مطابق وہ غلبہ پاتا ہے۔ العزیز ہے، رحیم بھی ہے، وہ رحمت کے ساتھ غلبہ پاتا ہے، یوں نہیں غلبہ پاتا کہ زبردستی کر کے جو مرضیاں کرتا پھرتا ہے۔ وہ العزیز ہے، الغفار ہے، بخشش کے ساتھ وہ غلبہ پاتا ہے۔ اللہ کی صرف عزت والا، اس کا ایک معنی عزت والا۔ قرآن کہتا ہے من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، وہ عزت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو سن لو ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں۔ عزت حاصل کرنی ہے، اس کا دل کھٹکھٹاؤ، لوگوں سے زبردستی عزتیں کروائی نہیں جا سکتی۔ عزت کا تعلق بھی دل سے، کوئی دل سے عزت کرتا ہے تو عزت ملتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن میں کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے تیرا رب اس بات سے جو لوگوں کی زبانیں کرتی ہیں، اس کی عزتیں بلند ہیں، وہ خود بھی عزت والا ہے اور وہ عزتیں عطا بھی کرتا ہے۔ رزق کی تقسیم اس کی طرف سے ہے، اور وہ حدیث قدسی جس میں اللہ فرماتے ہیں الکبریاء رداری والعظمت وزاری، تکبر میری چادر ہے، میری اوپر والی چادر ہے، اور عظمت میری نیچے والی چادر ہے۔ تم میں سے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ میری یہ چادر کھینچتا ہے، اور تم میں سے کوئی پسند نہیں کرتا کہ اس کی چادر کھینچی جائے۔ اپنا بچہ پیچھے سے بار بار دوپٹہ کھینچے، مارا کے تھپڑ مار دیتی، غصہ آ جاتا ہے۔ انسان اپنی چادر کو کھینچنا اور اللہ کی چادر کھینچے اور کوئی تکبر کرے، اللہ اس کو کیسے پسند کرے گا؟ اسی طرح حدیث بتاتی ہے عزت اس کی چادر ہے، جس طرح تکبر اس کی چادر ہے، اسی طرح عزت اس کی چادر ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ سے فرماتے ہیں اللہم مالک الملک، اللہ ملکیتوں کا، ملکوں کا بادشاہ ہے، تمام عزتیں اس کے ہاتھ میں، جس کو چاہے دے، جس سے چاہے چھین۔ اب یہ آیت تو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ تقسیم بھی اللہ کی طرف سے؟ رزق کی تقسیم صرف جانتے ہیں اللہ کی طرف سے، عزت کی تقسیم بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جیسے ہم رات کو عشاء کے اندر یہ دعا پڑھتے ہیں، اس میں ہم ایک لفظ اللہ سے کہتے ہیں وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْتَ، اللہ جس کا تو دشمن بن جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، جس سے تو ناراض ہو جائے، جو بندہ تجھے ناپسند آ جائے، وہ پوری دنیا کو بھی سر پہ اٹھا لے، وہ عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْتَ، اللہ کی جب ہم قنوت کی دعا پڑھتے ہیں نا، قنوت کی دعا، ایک اس دعا کا مفہوم سمجھنے بیٹھے نا تو ایک دن چاہیے۔ صرف قنوت کی دعا اتنی خوبصورت دعا، ایک لفظ ہے وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَيْتَ،
تو پھر ہم اس میں چاہ کیا رہے ہیں؟ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تیری ناپسندیدگی ہمارا مقدر نہ بنے، اللہ تیری دشمنی کے بعد عزت نہیں مل سکتی۔ انسان کی عزت کس چیز میں ہے؟ اللہ کی فرما برداری میں۔ ابو لہب نے اللہ سے مقابلہ کیا، ابو جہل، ہم سب کو پتا ہے ابو جہل کا نام کیا تھا؟ ابو الحکم، حکمتوں کا باپ۔ شداد کا پتہ ہے؟ شداد کتنی تیز نظر تھی اس کی، کتنا کاروبار، کتنی ترقی تھی اس کی، اس نے دنیا میں جنت اور دوزخ بنا لی تھی شداد نے۔ کیا اس نے عزت پا لی؟ کیا اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا؟ فرعون، حامان، قارون، یہ اپنے وقت کے وہ کمال کے لوگ تھے کہ ان کے کمال کو دیکھ کر لوگ رشک کرتے تھے، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، جو اللہ کا فرما بردار نہیں، جس سے اللہ کو غصہ آ گیا، اس کو پوری دنیا عزت نہیں دے سکتی۔ عزت صرف اللہ کے ساتھیوں کو ملتی ہے۔ صحابہ اکرام کتاب اللہ کے ماہر کو عہدے دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی موجودگی میں دو بندے بات کر رہے ہیں اور کسی جگہ کا گورنر امیر مقرر کر دیا گیا۔ دوسرے بندے نے پوچھا تم نے کس کو امیر مقرر کیا؟ اس نے بتایا کہ فلاں غلام ہے۔ اس غلام کو وہ دوسرے میں آ گئے، کہنے لگے کہ تم نے غلام کو لوگوں کا گورنر اور امیر مقرر کر دیا، یہ تم نے کیسے کر دیا؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کی کتاب کا ماہر تھا، وہ قرآن جانتا تھا، وہ صحیح فیصلے کرے گا۔ حضرت عمر نے اسی وقت فرمایا نہ روکو، تمہیں وہ حدیث بھول گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو بلند کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو قرآن نہیں جانتے اللہ ان کو پست کر دیتا ہے۔ غلبہ اس کے ساتھ، عزت اس کے ساتھ، اللہ کی تعلیم کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ۔ جو بندہ اللہ کی بات کو مان کر دنیا میں عزت چاہے گا، اللہ اس کو دنیا اور آخرت تک عزت دیتا ہے۔ ایک راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کر رہے تھے، حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے، اللہ کی خاطر معاف کر دیتا ہے، اللہ کی خاطر اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر جو جھک جاتا ہے، وہ اس میں راوی نے جب اشارہ کیا نا، حدیث میں آتا ہے تو جھکنے کا اشارہ زمین، جیسے یہ زمین ہو تو زمین کے اتنا سا پاس کیا، اتنا سا، کہنے لگا جو اللہ کے لیے اتنا سا جھکتا ہے، اور بولے اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے راوی نے اپنا ہاتھ آسمانوں تک بلند کر دیا۔ جھکتا اتنا سا ہے، بلندی اللہ اتنی دیتا ہے۔ اللہ کی عطا ہمارے کرنے کے مطابق نہیں اترتی، اس کی وسعت کے مطابق اترتی ہے۔ تم اتنا کرتے ہو اور اتنا پاتے ہو، پھر بھی تم کیا چاہتے ہو؟ میں پاؤں بھی اتنا اور پاؤں بھی اپنی مرضی سے۔ یہ اصول نہیں چلنے کا، اللہ کے ناموں میں یہ بات طے کرنے، اصول نہیں بدلنے۔ اللہ کے نام سچے، صفات سچی، عطائیں سچی، وہ دینے پہ قادر، سب کچھ کرے گا، مگر اصول نہیں بدلیں گے، تمہاری مرضی سے نہیں ملے گا، طریقہ اسی کا اپنانا پڑے گا۔ اگر کوئی اپنے رب سے اس کے نام، اس کے اقتدار، اس کے غلبے کو لینا چاہتا ہے تو شرط وہی ہے، فرما برداری اسی کی کرنی پڑے گی۔ قرآن میں اللہ سوال کرتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم اللہ کی کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان لاتے ہو، کچھ کا کفر کر دیتے ہو؟ تم تو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی مرضی سے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اللہ تم سے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر جو چاہو گے وہ ملے۔ فیہا ما تشتہی، اللہ جنت کے لیے فرماتے ہیں جنت میں مومنوں کے لیے ہر وہ چیز ہے جو ان کا دل چاہے گا، اور ہم چاہتے ہیں اللہ جو دل چاہتا ہے وہ گھر میں ہو جائے، جو دل چاہتا ہے وہ یہاں ملے، جو دل چاہتا ہے دنیا میں دکھے۔ حالانکہ اللہ نے یہ سبب کہاں رکھا ہے؟ صرف اور صرف قیامت کے دن، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے راستے سے، اللہ کے راستے کو جس نے گم کر دیا، جس نے اللہ کے راستے سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، اس کے لیے دنیا میں رسوائی، اور آخرت کے دن اس کو ایسا جلنے کا عذاب چکھائیں گے، نہ دنیا میں سکون نہ آخرت میں سکون۔ آپ نے فرمایا جو شخص دنیا میں اپنے عمل کے ذریعے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے اس کا صدقہ
اس کی فلاح کا کام، اس نے جو کسی کی خدمت کی، کتنے لوگوں کے دلوں میں چاہت ہوتی ہے. میں نے آپ کو یہ واقعہ ایک بار اپنی بہنوں کے ذریعے بھی بتایا تھا کہ میں نے دیکھا میری ایک ایسی بہن ہے جو کام کرتی ہے، کوئی پرواہ نہیں اسے لوگوں کی، اور لوگوں کے لیے نہیں کرتی، اس کو اتنا ملتا ہے، کرام ہوتے ہیں. اور ایک بہن ہے جو بات بات پہ روتی ہے، میں نے اتنا کیا مجھے ملا ہی، اس کو ملتا ہی نہیں ہے. یہ میں اپنی زندگی میں دیکھتی ہوں. اللہ کی باتیں تجزیہ کیا کریں، دیکھا کریں، جس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کو ڈھونڈا کریں، اور وجہ ضرور نظر آئے گی. وہ جو رب کا فرمان تھا وہ آپ کو پورا ہوتا دکھے گا. یہ حدیث سنیں، آپ نے فرمایا جو بندہ اللہ رب العزت کے لیے کام کرتا ہے اور شہرت چاہتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کے دل کی فطور نیتیں اور اللہ اس کی خرابیاں کھول کھول کے لوگوں میں شہرت کرے گا. بات سمجھ آئی؟ ابھی تو اللہ نے راز رکھا ہوا ہے نا، کسی کو نہیں پتا میں یہ کام کر رہی ہوں، میری نیت کیا ہے، میری چاہت کیا ہے. اور اگر وہ چاہت لوگوں کے لیے ہوئی کہ لوگوں میں میرا بڑا نام ہو، لوگ واہ واہ کہیں کیا کمال کا کھانا، کیا کمال کا کپڑا، کیا کمال کی نیکی، کیا کمال کا دیندار ہے، اگر یہ چاہت ہے، لوگوں کی چاہت ہے، تو قیامت کے دن اللہ دل کھول کے رکھ دے گا اور لوگ اس کی ایک ایک نیت کا فطور اپنے کانوں سے سنیں گے. جو میرے دل میں وسوسہ آتا تھا وہاں مشہور کر دیا جائے گا. اللہ رب العزت اپنی پناہ میں رکھے. حضرت ابراہیم نے اللہ کو جب بھی اللہ سے مانگا تو اپنی دعاؤں کے ختام پر فرمایا کرتے تھے انک انت العزیز الحکیم. اللہ تو غالب ہے، حکمت والا ہے. دونوں چیزیں، غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اللہ تو مجھے دینا اور اپنے غلبے سے لازم کر کے دینا اور اپنی حکمت کے ساتھ. اور ہم کہتے ہیں اللہ اچھا ہے برا ہے مجھے دے دے، میری چاہت جو ہے. اللہ بیٹا مائیں مانگتے ہیں کہ اللہ بیٹا ہی دینا، جیسا مرضی دینا. پھر ساری زندگی دینے کا ناچ بیٹا ہی چلتا ہے. اللہ سے کیا مانگے؟ اللہ خیر بنا کے دینا. انک انت العزیز الحکیم. اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ پکاریں اور اپنی طلب کو درست کر کے مانگیں. اللہ بے شک دینے کا قادر ہے. الحمدللہ. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم.